السلام علیکم گریٹ 10 کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو ہمارا جو نعت کا عنوان ہے، نعت ہماری کمپلیٹ تشریح ہو چکی ہے نعت کی۔ تو آج ہم لوگ اس کی مشق کریں گے، اس کے سوالات کے جوابات کریں گے۔ پہلا سوال اس کا ہے کہ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نعت کے پہلے شعر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درج ذیل صفات یہ بیان کی گئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو عالم کے مددگار ہیں، دین اسلام اور پیغام الہی کے امین ہیں، اور غریبوں کے غم گسار اور ہمدرد ہیں۔ دوسرے شعر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے؟ دوسرے شعر کے مطابق غریبوں کی جان کو سکون ملا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے معاشرے کے لیے پسے ہوئے غریب، مسکین، مستحق طبقے کے حقوق مقرر فرمائے، جس سے ان کو سکون، امن اور قرار ملا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے؟ عرفان کا مطلب ہے معرفت الہی، خدا کو پہچاننا۔ انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک انسان کا دوسرے انسان کو پہچانا اور اپنے فرائض سے آگاہ ہونا، انسان کا یہ پہچانا کہ اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اس بات سے روشناس کرایا ہے کہ اللہ ایک ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کو اپنا خدا نہ مانو۔ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کیا ہے؟ شاعر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے، یعنی سرکار دو عالم نے محبت، اخوت، بھائی چارے کا پیغام دیا، جس سے معاشرتی نفرت اور دعوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ پھر اس کا اگلا سوال ہے کہ نعت کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے؟ نعت کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے تھے، انہیں راستے کا علم تھا، تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشبیہ دی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے آئے ہیں۔ تو اس کے بعد اس کا خلاصہ آپ لوگوں نے سوالات کے جوابات ہو گئے، اس کے بعد اپنا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھنا ہے، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک نشان لگانا ہے، اور اس کے بعد ہے اعراب کا آ جاتا ہے، درج ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں، اعراب لگانا ہے، پھر الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ یہ ہے غم گساری ہے، قرار ہے، یقین، پیغام، ذی وقار ہے، یہ سارے جس طرح غم گساری کا آپ بنائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے غم گسار بن کر آئے، قرار ہے، یقین ہے، پیغام ہے، ذی وقار ہے، یہ سارے جملے پھر آپ لوگوں نے اپنے الفاظ میں خود بنانے ہیں۔ پھر اس کے بعد الفاظ کے معنی ہیں یہ کرنے ہیں، اور پھر کالم الف کو بے سے ملانا ہے، اور یہ کام سارا آپ لوگوں نے نیٹ کاپی پہ کرنا ہے، اور بہت کام نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے اچھا سا، اور کاپیز آپ لوگوں نے سیٹرڈے کو سبمٹ کروانی ہے اور منڈے کو لے لینی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔